ڈیٹ قسم کے لوگ اس وقت تک ٹکے رہے جب تک کہ اسپتال کے عملے نے ان کو بے عزت کرنا شروع نہیں کیا۔ دو چار نے جواب میں گرمی دکھائی، لیکن بالآخر تمام مریض وارڈوں میں پہنچ گئے اور ہسپتال خالی ہو گیا۔ میں نے اور محسن نے اندر رہنے کا آسان طریقہ دریافت کر لیا تھا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے لڑکے صبح ہر وقت وارڈوں میں پھرتے تھے۔ کیس ہسٹری دیکھنا اور ڈاکٹروں کی مدد کرنا ان کی تعلیمی سرگرمیوں کا ایک حصہ تھا۔ زائد از نصاب سرگرمی وہ نرسوں کے انتخاب میں دکھاتے تھے۔ جو چالاک ہوتی تھی وہ فائنل ایئر کے لڑکوں میں سے کسی کو پھانس کر شادی کرنے میں کامیاب ہوتی تھی تو باقی عمر عیش کرتی تھی۔ نا تجربہ کار اور بے وقوف قسم کی نرسیں اسی امید میں کبھی ایک کے ساتھ اور کبھی دوسرے کے ساتھ دل لگی کے اسباب پیدا کرتی تھی، اور دل لگی ختم ہوتی تھی تو روتی تھی کہ اس عاشقی میں عزت سعادت بھی گئی۔ انہیں کی حوصلہ افزائی کے باعث وہ لڑکے بھی بے مقصد گھومتے پھرتے نظر آتے تھے جو پہلے یا دوسرے سال کے طالب علم ہوتے تھے اور ان کی کسی وارڈ میں ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی۔ میں اور محسن صورت شکل، حلیے اور عمر کے باعث بہت سینئر طلباء میں شامل ہو سکتے تھے، چنانچہ جب بھی کسی نے پوچھا تو ہم نے ہنس کے ٹال دیا کہ ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ اس وقت بھی ایک چوکیدار ٹائپ شخص نے ہمارے قریب آ کے کہا، ٹائم ختم ہو گیا ہے جی، آپ جائیں۔ کہاں جائیں؟ ہاسٹل؟ میں نے کہا، تم ڈاکٹر صاحب کو جواب دے دینا کہ میں نے اپنے حکم سے ان کی چھٹی کر دی۔ وہ کچھ شرمندہ ہو کے دانت نکالتا ہوا چلا گیا۔ یار سکندر، رابعہ کیوں نہیں آئی؟ ٹیلی فون کر لے۔ میں نے کہا، کسی وارڈ سے ڈائریکٹ لائن تو ملے گی نہیں، اسپتال کا ایکسچینج ملائے گا۔ ہم دونوں امراض قلب کے جنرل وارڈ میں گئے۔ ایک نرس نے ہمیں گور کے دیکھا، مگر جس اعتماد سے ہم نے پوچھے بغیر فون اٹھا لیا تھا، اسے وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی اور خاموش رہی۔ نمبر مانگ کے ہم نے نرس سے کہا کہ کال ملے تو ہمیں بلا لے، اور بلا وجہ وارڈ کا ایک چکر لگا۔ جب ہم واپس آئے تو نرس نے ہمیں مطلع کیا کہ نمبر نہیں ملا۔ آپریٹر نے کہا ہے کہ رنگ جا رہی ہے، ریسیور کوئی نہیں اٹھاتا۔ ہم نے سر ہلایا اور باہر چلے گئے۔ رابعہ کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ محسن نے باہر آ کے کہا، میری سمجھ میں تو کوئی وجہ نہیں آتی۔ میں نے کہا، وہ ماں کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی، ہو سکتا ہے خود اس کی اپنی طبیعت بگڑ گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں پڑ گئی ہو۔ محسن نے کہا، اس خط کی وجہ سے مجھے بھی ایک خلش سی ہے کہ یہ اتحاد ثلاثہ بے مقصد نہیں، ڈی سلوا، پیڈرو اور دلاور۔ میں نے کہا، ان کا یہ ہنگامی اجتماع چہ معنی دار تھا۔ میں اور محسن فکروں اور اندیشوں کا شکار ٹہلتے ہوئے کینٹین تک گئے اور دگنی قیمت پر چائے کہلانے والے ایک گرم مشروب پی کے لوٹ آئے۔ رابعہ ابھی تک نہیں آئی تھی اور ہمارے لیے خود گھر جا کے اس کی خیریت پوچھنے کے سوا چارہ نہ رہا تھا۔ میں رابعہ کی طرف جاتا ہوں، میں نے کہا، تو گھر جا اور ریوالور لے آ، ذرا احتیاط سے چھپا کے۔ ریوالور تو میرے پاس ہے، محسن نے کہا، اور میں نے کتنی احتیاط سے چھپا رکھا ہے اسی سے اندازہ کر لے کہ خود تجھے معلوم نہیں۔ ایک بار پھر ہم نے رکشہ میں تہ و بالا ہوتے ہوئے میو ہسپتال کے دروازے سے کراؤن سینما تک کا سفر کیا، اور سینما کے باہر شوق نظارے جمال رکھنے والوں کے ہجوم میں شامل ہو کے ایک دروازے سے اندر گئے اور دوسرے سے باہر آ گئے۔ چند قدم پیدل چلنے کے بعد ہم نے رابعہ کی سرخ فاکس ویگن دیکھی جو اپنی کوٹھی کے گیٹ سے تقریباً 100 گز دور فٹ پاتھ سے لگی ہوئی دوسری کوٹھی کے احاطے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے آگے پرائیویٹ ڈاٹسن کار تھی اور پیچھے ٹویوٹا کرولا کے نئے ماڈل کی ٹیکسی۔ فاصلے سے اندازہ ہوتا تھا کہ پرائیویٹ کار بعد میں آگے رکی تھی، ٹیکسی البتہ چند انچ کے فاصلے پر تھی، چنانچہ ظاہر تھا کہ بعد میں فاکس ویگن کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور کسی گاڑی میں نہیں تھا۔ میں نے کوٹھی کے گیٹ پر لکھے ہوئے نمبر کو اور نام کی تختی کو دیکھا اور گھنٹی کا بٹن دبا کے یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ مس رابعہ یہاں ہیں تو انہیں بتا دیجیے کہ سکندر بخت صاحب اور محسن صاحب ہسپتال سے آئے ہیں اور وہ جب بھی فارغ ہوں اپنے گھر آ جائیں۔ مگر اسی وقت محسن نے مجھے روک لیا۔ سکندر، یہ دیکھو۔ اس نے چاروں طرف نگاہ ڈال کے مجھے بلایا اور میں نے دوسری طرف جا کے بند شیشے سے جھانکا تو مجھے محسن کی تشویش کا سبب معلوم ہو گیا۔ چابیاں کار ہی میں تھیں اور اگنیشن سوئچ سے جول رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رابعہ چابیاں نکالنی بھول گئی ہو، میں نے کہا۔ محسن نے انکار میں سر ہلایا۔ گاڑی بند کر کے چابی نکال لینا ایک لاشعوری عادت بن جاتی ہے۔ ذہنی پریشانی میں بھی چابیاں کوئی نہیں بھولتا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پیچھے والی ٹیکسی میں جھانکا اور جب مجھے اس کی چابیاں بھی سوئچ سے لگی ہوئی نظر آئیں تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ اب بجا طور پر یہ فرض کیا جا سکتا تھا کہ رابعہ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ میں اور محسن کچھ دیر کھڑے سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا ذہن اس خیال کو قبول کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ رابعہ اغوا ہو گئی ہے، لیکن آثار یہی تھے کہ وہ اپنے گھر سے نکلی تو کسی نے ٹیکسی میں اس کا پیچھا کیا اور اسے یہاں رکنے پر مجبور ہونا پڑا۔
ٹیکسی چوری کی تھی، چنانچہ اغوا کرنے والے اسے بھی چھوڑ گئے اور کسی تیسری گاڑی میں رابعہ سمیت روانہ ہو گئے جو پروگرام کے مطابق یہاں موجود ہوگی۔ یہ سب کچھ اتنے کم وقت میں ہوا ہوگا کہ کسی نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا، یا دیکھا ہوگا تو غیر اہم سمجھ کے نظر انداز کر دیا ہوگا۔ آمنے سامنے صرف کوٹھیاں تھیں، چنانچہ کچھ دیکھنے والے راہرو ہی ہو سکتے تھے۔ کاروں والے ڈرائیونگ کرتے ہوئے نگاہ سڑک پر رکھتے ہیں اور ان کو عموماً گرد و پیش کی خبر نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے والے یا سائیکل سوار کار کا تعاقب کرنے کی سوچتے بھی نہیں۔ دال میں کالا نظر آئے تب بھی کوئی کسی کے جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ کیا خیال ہے محسن؟ اس کوٹھی والوں سے پوچھیں، میں نے کہا، لیکن اس طرح بات پھیل جائے گی۔ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ کون رابعہ کاری ایڈوکیٹ جن کے یہ کار ہے، اور وہ نہ ہوئی تو مسئلہ الجھ جائے گا۔ پھر کیا کریں؟ محسن بولا، انتظار کریں یا پولیس سے رابطہ قائم کریں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ ہاں، لیکن پولیس کو ابھی ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ ہمارے مفروضات ان کے لیے حقائق تو نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا، اغوا وہ بھی ایک عورت کا، اور عورت بھی وہ جو اتنی سینئر ایڈوکیٹ ہے۔ مسئلہ بہت سنگین ہو جائے گا اور ہمیں بہت سے ایسے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے جو ابھی خود ہمیں معلوم نہیں۔ مثلا یہ کہ وہ گھر سے کب نکلی تھی، کس کے ساتھ تھی، گھر پر اسے کوئی پیغام ملا تھا یا کوئی آواز۔ گھنٹہ بھر پہلے کی بات ہوئی تو پولیس ہمیں صبر کرنے کا مشورہ دے گی۔ اتنی جلدی اغوا کا کیس درج کرانے آپ پہنچے آپ؟ کیوں؟ کس نے دیکھا تھا اغوا ہوتے؟ آپ کو کسی کی طرف سے اندیشہ تھا؟ کسی نے دھمکی دی تھی تو ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ یہ لمبا چکر ہے محسن، اور خطرناک بھی ہے۔ ہاں، محسن نے سوچتے ہوئے کہا، اگر دلاور اینڈ کمپنی اسے اغوا کر کے لے گئی ہے تو پولیس کی مدد دینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ میرا خیال ہے اغوا کنندہ وہی ہوئے تو بہت جلد ہم سے رابطہ قائم کریں گے۔ میں نے کہا۔ باہمی صلاح مشورے کے بعد میں نے کار کا دروازہ کھولا۔ میری ناک میں رابعہ کی خوشبو کے بجائے ایک عجیب سی ناگوار گزرنے والی چپٹی ہوئی تیز بو آئی۔ یہ کیسی بو ہے محسن؟ میں نے چابیاں نکال کے کہا۔ کلوروفارم، محسن نے کہا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ بو ہمارے نتنوں تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے اسٹیئرنگ وہیل کے نیچے کلچ پیڈل کے پاس سے ایک رومال اٹھایا۔ رومال خشک ہو چکا تھا، لیکن یہ مردانہ رومال تھا اور وہ تیز بو اسی میں سے اٹھ رہی تھی۔ یہ رومال رابعہ کے ساتھ پیش آنے والے سانحے کی پوری روداد سنا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کار یہی مکفل کر دیتے ہیں، میں نے کہا، اور گھر چل کے خادمہ سے پوچھتے ہیں، لیکن ابھی اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ محسن نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ میں دروازہ بند کرنے لگا تو مجھے رابعہ کے ہینڈ بیگ نے متوجہ کر لیا، جو معمول کے مطابق ساتھ والی سیٹ پر نہیں بلکہ پیچھے رکھا تھا۔ میں نے محسن کو اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ محسن گھوم کر دوسری طرف سے آیا اور آگے والی سیٹ کو جھکا کے پیچھے جا بیٹھا۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور احتیاط سے یو ٹرن لے کر گھمائی۔ کوٹھی کے سامنے ٹھہرنے کے بجائے میں کار کو مخالف سمت میں 100 گز دور لے گیا۔ محسن نے اس اثناء میں ہینڈ بیگ کھول دیا تھا۔ گاڑی رکتے ہی اس نے ایک کاغذ کا پرزہ آگے بڑھایا۔ یہ ہینڈ بیگ میں سے نکلا ہے، محسن نے کہا، باقی سب چیزیں موجود ہیں۔ میں نے کاغذ پر پنسل سے لکھے ہوئے پیغام کو پڑھا۔ رابعہ ہماری تحویل میں ہے۔ اگر تم نے ہماری ہدایات پر عمل کیا اور پولیس سے رجوع نہ کیا تو رابعہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرو گے تو خود بھی نقصان اٹھاؤ گے اور رابعہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تمہارے مقابلے میں اس کی ذات دوہرے خطرات سے دوچار ہے، جان کے اور آبرو کے۔ کس کا نقصان ناقابل تلافی ہے۔ امید ہے تم جرأت اور ذہانت کا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کرو گی جو بعد میں حماقت ثابت ہو۔ سکون سے رابعہ کے گھر بیٹھ کے ہمارے دوسرے پیغام کا انتظار کرو۔ میں نے پیغام کے مضمون کو اتنی مرتبہ پڑھا کہ اس کا ایک ایک لفظ مجھے ازبر ہو گیا۔ میرے جسم کا سارا خون کھنچ کر میرے سر میں آ گیا اور آتشی غضب سے میرا چہرہ دہکنے لگا۔ میرے کانوں کی لویں جلنے لگی اور کنپٹی پر ایک رگ پھڑکنے لگی۔ میں کاغذ کے اس پرزے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا اور وہ 4 انچ چوڑا 6 انچ لمبا سفید کاغذ پھیل کے سینما کا اسکرین بن گیا۔ میرے تصور میں ایک پروجیکٹر چلنے لگا اور میں نے وہ مناظر دیکھنے شروع کیے جو میں نے جرائم کی اور تشدد کی فلموں میں دیکھے تھے اور میرے لاشعور کا ایک حصہ تھے۔ زیر زمین نم آلودہ متعفن اور تنگ و تاریک تہہ خانے، سنسان پہاڑوں کے اندر پھیلے ہوئے خوفناک غار جن کی سیاہ پتھر کی دیواروں پر بڑے بڑے عقرب رینگ رہے تھے اور دہشت ناک مکڑیاں جالے بنتی ہوئی چل رہی تھیں۔ سائیں سائیں کرتے ہوئے ویران جنگل جن میں بدرو ہیں اور عفریت شیطانی رقص کرتے ہیں، اور رابعہ دیوارے زنداں کے توق و سلاسل میں اسیر، فرش خاک پر بے لباس، کسی درخت سے بندھی ہوئی، خاموش، نیم جاں۔ مناظر بدلتے گئے، ہر منظر ایک سلائڈ کی طرح آتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ تم ہماری مٹھی میں ہو ہیرو، چودھری دلاور نے اپنی پرسکون آواز میں اور ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں
ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور اس کے سائے نے کرسی پر پہلو بدلا۔ ہم تمہیں حقیر چیونٹی کی طرح مسل دینے پر قادر ہیں۔ چودھری دلاور نے تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی تھی، تم نے اسے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس لیے تمہیں یہ دوسرا سبق دینا ضروری ہو گیا تھا۔ سائے کی جگہ دوسرے حقیقی چودھری دلاور نے لے لی۔ لو جی اپنے سکندر صاحب، اس نے کہا مار کے کہا، آپ بھی کس خیال میں گم ہو گئے؟ کوئی شاعری ماری کرتے ہوگے؟ ہم تو چٹے ان پڑھ ہیں، لوہا کوٹنے والے، مگر لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سیکرٹری نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ اسکرین پر پھر ڈی سلوا نمودار ہو گیا۔ یو باسٹرڈ، میں تم سے سمجھ لوں گا، میرا نام ڈی سلوا ہے۔ حرام زادو، سور کے بچوں، نامرد بزدلو، عورت کو ڈال بنا کے لڑتے ہو، میں نے چیخ کر کہا۔ سکندر، موسی نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا، پاگل ہو گیا ہے تو؟ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ہوش میں آ۔ میں ہوش میں آ گیا۔ میرا بدن غصے سے لرز رہا تھا اور میرا سانس دھنکنی کی طرح چل رہا تھا۔ میں ان سب کو قتل کر دوں گا محسن، میں نے کہا۔ کر دینا، لیکن وہ ہیں کہاں؟ کون ہیں؟ محسن نے کہا۔ پہلے یہ تو معلوم ہو جائے۔ یہ چیخنے چلانے سے معلوم نہیں ہوگا۔ تیری آواز ان کے کانوں تک کیا راہگیروں تک بھی نہیں پہنچی۔ عقل اور اعصاب پر قابو رکھ، ہم ابھی بالکل بے بس ہیں۔ کوئی غلط قدم اٹھایا تو نقصان رابعہ اٹھائے گی۔ فی الحال خاموشی سے انتظار کرنے کے سوا ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ چل اندر چلتے ہیں۔ اگر ان کو ہم سے وہ خط ہی حاصل کرنا تھا تو رابعہ کو یرغمال بنائے بغیر بھی کر سکتے تھے، میں نے کہا۔ خط تو وہ رابعہ سے یہی لے سکتے تھے، میں نے کہا۔ اس کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں تھا۔ ہاں، اور ابھی تک تو وہ خود بھی ایک معمہ ہے۔ بظاہر سادہ کاغذ، اس پر نظر نہ آنے والی کوئی تحریر ہے، تو ابھی تک ہم اسے پڑھنے کا راز معلوم نہیں کر سکے، میں نے کہا۔ پھر وہ رابعہ کو کیوں لے گئے؟ ہو سکتا ہے رابعہ نے یہ راز معلوم کر لیا ہو۔ اگر رابعہ کا وجود ان حقائق سے آگاہی کے بعد ان کے لیے باعث خطرہ ہو گیا ہے تو اب وہ اسے زندہ چھوڑنے کا خطرہ ہرگز مول نہیں لیں گے، محسن نے کہا۔ ہمیں بلانے کا مقصد بھی یہی ہو سکتا ہے کہ تشدد کے ذریعے ہم سے سچ اگلوایا جائے۔ رابعہ نے تو کہا ہوگا کہ انہیں کچھ نہیں معلوم، مگر وہ کب اعتبار کریں گے؟ وہ ہم سے ہی پوچھیں گے۔ ابھی تک رابعہ کو اس خط کی تحریر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، میں نے کہا۔ اس نے مضمون پڑھ لیا ہوتا یا اسے طریقہ معلوم ہو جاتا تو وہ مجھ سے ذکر نہ کرتی۔ میرا تو خیال ہے اس نے خط دینے سے انکار کیا ہوگا، یہ کہا ہوگا کہ خط کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں۔ شاید تو ٹھیک کہتا ہے، محسن بولا۔ رابعہ نے خط کو کہیں چھپا دیا ہوگا یا کہا ہوگا کہ خط اس نے واپس کر دیا۔ اگر یہ بات ہوگی تو معلوم ہو جائے گی۔ انہوں نے رابعہ کو لے جانے سے پہلے گھر کی تلاشی ضرور لی ہوگی اور ناکام ہو جانے کے بعد یہی طے کیا ہوگا کہ رابعہ کو یرغمال بنا کے لے جائیں اور پھر ہم سے سودا کریں، میں نے کہا۔ لیکن محسن، خود ہمیں بھی تو معلوم نہیں کہ رابعہ نے خط کہاں رکھا ہے، ہم کیا بتائیں گے انہیں؟ اس کی تو یہی ایک صورت ہے کہ ہم رابعہ سے ملیں اور اسے کہیں کہ وہ خط کی خاطر جان کی بازی نہ لگائے اور خط واپس کر دے۔ محسن نے کہا۔ رابعہ سے کیسے ملیں؟ میں نے کہا۔ ہمیں کیا معلوم وہ رابعہ کو کہاں لے گئے ہیں؟ اور گاڑی سے اترایا۔ محسن نے میری تقلید کی۔ ہاں، مگر انہوں نے پیغام میں کہا ہے کہ وہ پھر رابطہ قائم کریں گے، محسن نے کہا۔ اس کی ایک صورت تو یہی ہے کہ وہ فون کریں۔ یہاں وہ برطانیہ امریکہ کی پولیس تو ہے نہیں کہ ٹیلی فون کال سے 3 منٹ میں ملزم کو جا پکڑیں۔ وہاں بھی اغوا کرنے والے ہیں جو بھاری معاوضے طلب کرتے ہیں، ورنہ جان سے مار دینے کی دھمکی دیتے ہیں۔ وہ کہیں سے بھی کال کریں، 1 منٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون ایکسچینج والے فوراً پولیس کو بتا دیں گے کہ فون کہاں سے کیا گیا تھا، اور قریب ترین پولیس کار کو وائرلیس پر پیغام ملے گا تو وہ بات ختم ہونے سے پہلے مجرم کو جا لے گی۔ یہ سب یہاں کہاں محسن؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ اول تو ٹیلی فون والے ہی اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے جب تک پولیس نہیں کہے گی۔ پولیس رپورٹ لکھے بغیر کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ رپورٹ ہم لکھوا نہیں سکتے، پھر ضامن رضوی سے مدد لیں تب بھی کیا ہوگا؟ جب وہ فون کریں گے تو ٹیلی فون ایکسچینج میں آپریٹر سوتے رہ جائیں گے۔ نمبر نوٹ کر لیا انہوں نے تو پولیس کو بتانے سے کیا ہوگا؟ وہ کون سے وائرلیس پر ہدایات جاری کر دیں گے؟ تھانے میں کسی نے سنی بھی تو آدھے گھنٹے بعد ہل کر کمرے سے نکلنے کے قابل ہوگا، اور کمرے سے نکلا تو سڑک پر کھڑا ہو جائے گا کہ بیکار میں کسی رکشہ ٹیکسی کو پکڑے۔ تھانے داروں تک کے پاس گاڑی نہیں، کسی کے پاس اپنا پرائیویٹ سکوٹر نظر آ جاتا ہے، ورنہ سرکاری موٹر سائیکل ہے بھی تو ٹریفک کے کسی سارجنٹ کے پاس۔ میرا خیال ہے وہ بھی اس صورتحال سے بے خبر نہیں ہوں گے اور اطمینان سے فون پر ہی بات کریں گے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں۔ ہم دونوں رابعہ کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ کمال ہے کہ یہاں کے مجرم ذہانت میں غیر ملکی مجرموں سے کم نہیں، میں نے چلتے چلتے کہا۔ وہ جدید ترین وسائل سے استفادہ کرتے ہیں۔ پبلک شور مچاتی ہے کہ فلموں سے اور ٹی وی سے جرائم کا رجحان پھیل رہا ہے اور غیر ملکی لٹریچر سے نوجوانوں کے ذہن متاثر ہو رہے ہیں۔
یہ سوال کوئی نہیں کرتا کہ پولیس متاثر کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ جرائم کی فلموں میں سد باب کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور پولیس یا سراغ رساں جس طرح کام کرتے ہیں، اس سے پولیس میں بہتری کا رجحان کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وہ دن بدن زیادہ نااہل اور بدعنوان کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا وہ فلمیں نہیں دیکھتے اور ان کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہیں؟ ہے نا الٹی بات کہ مجرم تو بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور پولیس وہ بھی بھول رہی ہے جو انہیں سکھایا گیا تھا۔ گھنٹی بجانے کے 2 منٹ بعد رابعہ کی خادمہ نے دروازہ کھولا۔ ہمیں دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کا رنگ اڑ گیا۔ آپ صاحب جی، خیریت ہے؟ آپ ہسپتال سے آئے ہیں نا؟ وہ ایک طرف ہو گئی اور ہم گزر گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ہاں، میں نے اس کو تسلی دی، وہ خیریت سے ہیں۔ رابعہ بی بی کہاں ہے؟ اس کی صورت پریشانی کی جگہ حیرانی کی خبر دینے لگی۔ وہ بھی ہسپتال گئی ہیں، آپ کو نہیں ملی؟ 1 گھنٹہ ہو گیا، ہم 4 بجے ایک کام سے چلے گئے تھے، میں نے کہا اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تم ایک کام کرو، چائے بنا کے لاؤ اور اگر کچھ کھانے کو ہے تو وہ بھی۔ ہم نے دوپہر کو کچھ نہیں کھایا۔ ہم اوپر بڑی بی بی کے کمرے میں ہیں، ممکن ہے ہسپتال سے کوئی فون آئے، محسن نے کہا۔ خادمہ کے لیے شک کی کوئی بات نہیں تھی، وہ دیکھ چکی تھی کہ ہماری حیثیت اس گھر کے ایک فرد کی سی ہے اور اس وقت ہم ہی حالات کو سنبھال رہے ہیں۔ گھر کی خادمہ ہونے کے باعث اسے یہ معلوم نہ تھا کہ گھر میں ہماری آمد و رفت کیوں شروع ہوئی اور رابعہ سے رابطے کے اسباب کیا تھے۔ یہ کیسے فرض کر سکتی تھی کہ مجھ پر قتل کا الزام ہے اور رابعہ میری وکیل ہے؟ وہ پرتجسس شکی مزاج اور کوئی چالاک قسم کی عورت نہیں تھی جو معاملات کو خریدنے اور جاننے کی کوشش کرے۔